بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد، اس طریقہ کار کو اپنانے کے بعد آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر وظیفہ اور آپ کا ہر فعل، ہر ریاضت انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب ہوگی، بشرط کہ آپ ان شرائط، ضوابط، قواعد کو عقائد اور نظریات کے لحاظ سے مانتے ہوں اور جانتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کو چلانے والا ہے، قادر مطلق ہے، حکیم ہے۔ اس کی حکمت کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کی طاقت کے اندر کوئی دخیل نہیں ہے۔ ذرہ بر بھی جو شک و شبہ سے کام لے، شرک کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اس نے ہوا کے اوپر ایک موکل قائم کر رکھا ہے، بارش کے ساتھ فرشتے قائم کر رکھے ہیں، دریاؤں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، زمین پر، کائنات کے ذرے ذرے پر اس نے اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ معمور کر رکھا ہے۔ جبریل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اسرافیل کی اور اسرائیل کی، وہ ڈیوٹی تو سارے ہی جانتے ہیں۔ اس طرح ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اور وہ فرشتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر قطار در قطار درود و سلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر، گھر کے افراد کے اندر ایک بندے کو مامور کیا ہوتا ہے ان کی کفالت کے لیے۔ اسی طرح عمل کی حرکات اور سکنات، عمل کی ہر ریاضت، اس کا ہر عمل، اس کا ہر فعل، اس کا ہر وظیفہ، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے 40 آدمیوں کو مقرر کر رکھا ہے، جن کو رجال الغیب کہتے ہیں۔ اور احادیث میں یہ سارا کتب احادیث کا ذخیرہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ابدال، غوث، کتب، ملک شام ان کا مرکز ہے، مختلف ان کے گروہوں کے نام ہیں، کسی کو نجبا کہتے ہیں، کسی کو ابدال کہتے ہیں، کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو کتب کہتے ہیں، اور کسی کو نقیب کہتے ہیں، کسی کو قلندر کہتے ہیں۔ یہ سب ایک گروہ ہیں۔ اسی طرح ان 40 افراد جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، ابدال کا، یہ ہر روز اپنی اطراف، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن تبدیل کرتے ہیں، اور عمل جب عمل کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی فعل کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، یا کسی نئے کام کے لیے نکلتا ہے، تو گھر سے جو پڑھ کے نکلا جاتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ مختلف احادیث، مختلف روایات میں یہ باتیں ہیں کہ یہ چیز پڑھ کے گھر سے نکلے تو کامیابی ہوگی، سفر کامیاب ہوگا، ناکام کبھی نہیں لوٹو گے۔ تو ان 4 افراد یعنی 40 افراد کا رجال الغیب کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے روبرو نہ ہوں، رائٹ سائڈ پہ نہ ہوں، یا تو پیٹھ پیچھے ہوں یا تو لیفٹ سائڈ پہ ہوں، آپ کی کامیابی ہے۔ اور ان تاریخوں کا ایک تعین چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک، اور چاند کی منزلیں بھی 29 ہیں،
میں آپ کو ایک کتاب کی صورت میں ایک نقشہ دے رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لینا، دیکھ لیں کہ ہر تاریخ کو، چاند کی ہر تاریخ کو یہ اپنی ڈائریکشن کس طرف، کس سمت، کس طرف میں ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو اور وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی عمل کو، کسی وظیفہ کو، کسی ریاضت کے دائرے میں آنا شروع کر دے اور آ گیا ہو تو اس کا قبرستان جانا ڈیلی بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ دار فنا ہے، وہ دار بقا ہے۔ بندہ جب یہاں سے چلا گیا نا، آخرت میں چلا گیا، وہ سچ ہی سچ ہے، یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہ فنا ہی فنا ہے، وہ بقا ہی بقا ہے۔ تو اس لیے وہاں جا کر دعا کریں ان ارواح کے لیے، ان وہاں قبرستان میں سوئے ہوئے لوگوں کے لیے۔ میں انہیں مردہ نہیں کہوں گا، موت تو ایک اصطلاح ہے، بندہ مرتا کہاں ہے، مجھے یہ بات بتائیں۔ وہ عالم ارواح سے لے کر عالم اسلاب میں، عالم اسلاب سے عالم ارحام میں، عالم ارحام سے عالم دنیا میں، عالم دنیا میں عالم برزخ میں، اور عالم برزخ سے عالم حشر میں، اور وہاں پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ مرتا کہاں ہے، یہ تو منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا جاتا ہے، انتقال کرتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کی منزلیں ہیں، اس کی آخری منزل وہ رب کی مقرر کی ہوئی جنت اور دوزخ ہیں۔ تو اس لیے وہاں جا کر دعا کریں، اور اپنے ساتھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، قبروں کے اوپر پھول کی پتیاں، فلاں 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 فلاں، کوئی خشک ٹہنی نہیں، کوئی تر ٹہنی وہاں رکھے نا، تو وہ جب تک ذکر و اذکار کرتی رہے گی ان مردوں کو ثواب ملتا رہے گا، اور تم جا کر وہاں جب دعا کرو گے ان مردوں کے لیے تو ان کو راحت ملے گی، انس ملے گا۔ بے شک لوگ اس کو مانیں یا نہ مانیں نا، جو نہیں مانتے ان کے اپنے کسی عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو ہم تعلیمات اسلاف کے مطابق، انبیاء کے مطابق جاتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پڑھائیاں، ہمارے صدقے، ہمارے ہدایہ، ہمارے ہدیہ، ہمارے تحفے ان کے کام آتے ہیں۔ امام غزالی جیسی شخصیت نے جب لکھ دیا تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ کسی دوسرے عالم کی حجت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہاں کچھ چینی، سوجی یا چاول یا شکر، ایسی حشرات الارض کے صدقہ کی، ان کی ہدیہ کی نیت سے لے جایا کریں، اور ارواح کے لیے بھی، تو آپ دیکھیے آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ اور پھر آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایک آدھ کسی بزرگ، کسی شہید، کسی پیر، کسی فقیر کا مزار ہوگا، وہ وہاں اس علاقے کے لیے، جس طرح کوئی کونسلر ہوتا ہے نا، تو اس طرح اس علاقے کے لیے وہ کونسلری کرتا ہے، وہ خبر گیری کرتا ہے، مانو یا نہ مانو، اعتراض کرو جو مرضی کرو، لیکن جو پایا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے وہاں جا کر ان ارواح کے لیے کیا کرو، دعا کرو، ان قبرستان میں لیٹے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ وہ حضرت بیلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو کہ ہیں رضی اللہ کے ہیں، ہم تو ان کو نیک لوگ سمجھ کر اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو قبرستان میں کہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، رو رہے تھے۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو منا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں کو منا رہا ہوں۔ کل اللہ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے، آج یہ مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ مختصر بات کرتا ہوں، سب کو یہ بات پتہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج مان جاؤ تو کل وہ مان جائے گا، آج نہیں اگر مانے تو کل وہ نہیں مانے گا۔ تو اس لیے وہاں جا کر دعا کرو، اور جب گھر سے نکلے تو یہ عمل کریں، یہ رجال الغیب کا بھی خیال رکھیں۔ جب کسی عمل، وظیفہ، ریاضت کے لیے بیٹھتے ہیں اور یہ کہیں السلام علیکہ یا رجال الغیب، السلام علیکہ ایھا الارواح، اپنی زبان میں السلام علیکم، اردو، فارسی، عربی سب میں چلتا ہے السلام علیکم، جس زبان میں لکھیں اسی زبان میں چلتا ہے السلام علیکم یا رجال الغیب،
अस्सलामु अलैका अय्युहल अरवाह, आगे अपनी ज़बान में सराइकी है, पंजाबी है, बोरपी है, अंग्रेज़ी है, पश्तू है, जो भी है, मेरी मदद करें और मेरे ऊपर नज़र रखें। ए अब्दाल, ए नेक लोग, ए नजीब, ए नुकबा, ए अब्दाल, ए गौस, ए कुतब, जो भी आपको नाम गौस कुतब अब्दाल याद हैं, हमारी मदद कीजिए हमारे इस अमल में, हमारे इस फेल में, हमारे इस काम में। आप देखिएगा कि कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। जब इन उसूल का, इन कवायद का पता ही नहीं और लोग कहते हैं हम तस्बीह हाथ में पकड़ लें, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहु समद, या खालिक हो, या बारी हो, या मुसब्बिर हो, या ज़ुल जलाल वल इकराम, बस हमारे मुंह से निकला नहीं तो हमारा काम हुआ नहीं। हम दौलत के लिए ये पढ़ते हैं। और यूट्यूब पे जितनी लोगों ने अकायद और नज़रियात को कमज़ोर कर दिया है ना, तवे के ऊपर एक लौंग रख लें, ये पढ़ें, बोरियां भर के आ जाएंगी, चींटियों को दाना डाल लें, ये आ जाएगा, ये लफ्ज़ रात को पढ़ के लेटें, बस कोई भी नया चांद चढ़ता है, बस इसकी पहली जुमेरात को और इसके फ़लाँ जुमेरात को, इसके दूसरे अशरे में, इसके दहिया अशरे में फरिश्ते बोरियां भर भर के आपके लिए, उनके घरों से जाके पूछे कितनी एक बोरियां भर के लाई हैं। इन आमाल, इन शराइत, इन कवायद का पता भी है या नहीं? फिर लोगों के अकायद और नज़रियात को जब वो पढ़ पढ़ के बेचारे थक जाते नहीं होते, तस्बीह फेंक देते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं। मेरा एक क्लास फेलो था सैयद ज़ादा, आप अल्लाह पे यकीन करे, किसी ऐसी एक बुरी आदत में वो पड़ गया, तो एक अखबार का पीस मैंने उसको एक दिन ला के लिया, मैंने कहा शाह जी ये पढ़ें। उसने या बड़ा मुबल्लग बना हुआ है, मौकूफ़ अलैह में पढ़ता था, छोड़ के चला गया, जाके अपने आप को इतने कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी, घर वाले महल्ले वाले परेशान हो गए। पूरे 28-29 के यानी पूरे महीने के बाद आया, एक थैला सा लटका हुआ था, दर्स में पढ़ते थे, तो यूँ फेंक के मेरे पाँव में पड़ गया। मैंने कहा शाह जी क्या हो गया? कहने लगा हाफ़िज़ साहब काश के उस दिन मैं आपकी बात को मान लेता। मैं फ़ख्रिया तौर पे नहीं, अल्लाह के करम और तादीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, जिसको भी बताया दिल की इंतहाई गहराई से और खुलूस से जो बताया है। आगे लोग कहें कि हम बस तस्बीह पकड़ेंगे और क्या बन जाएंगे, नहीं, इसके लिए रियाजत के लिए ये चीज़ें शराइत के तौर पर, अब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो नमाज की शराइत हैं, वक्त का होना, पाक साफ़ होना, किबला रुख होना, नमाज के नाम का पता होना, ज़ोर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितने रकातें हैं, इन सारी चीज़ों का जानना, फिर जाके नमाज होगी। फिर आप बेशक झुक कर एक दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम कह लें, आपका रुकू हो गया, आपका झुकना शर्त है। जो सुबहान रब्बियल अज़ीम या सुबहान रब्बियल आला पढ़ना ये सुन्नत है, एक दफ़ा भी पढ़ लिया ना तो काफ़ी हो जाएगा। झुकना और अपनी जबीन नियाज को ज़मीन पर रखना यह फ़र्ज़ है। तो इस तरह ये शराइत को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके लिए एक टाइम, एक वक्त लगता है। बहुत कोई अल्लाह का नेक सिलेक्टेड किस्म का बंदा हो जो पहले दिन से उसकी सिलेक्शन में आ गया हो, बस मुंह से लफ्ज़ निकाला हो गया, वो अल्लाह के करम का उसका फैज़ याफ्ता बंदा है। वरना हर काम के लिए अल्लाह ने मेहनत को, रियाजत को शर्त रखा है। ये नक्शा देख लें आखिर में, इसको जूम करके देख लेना। ये देखिए, ये रिजालुल गैब की अतराफ़ हैं, ये सिमतें हैं, चाँद की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक। इसको देख लें, जूम करके देख लेना, और फिर इसके मुताबिक आप अमल जब करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी मिलेगी।